ایک اسرائیلی فوج کا یہودی آفیسر یہ بات باضابطہ طور پہ میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ میں جب فوج میں تھا تو مجھے پوری اجازت تھی کہ میں کسی بھی فلسطینی کے گھر کو تالا لگا دوں، کسی بھی فلسطینی کے گھر میں گھس کے ان کے لوگوں کو قتل کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہودی کسی مسلمان پر ظلم کر رہا ہے تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس یہودی کو روکوں۔ میں بہت کچھ اگر کر سکتا تھا کہ پولیس کو بلاؤں اور انہیں بولوں کہ معاملے کو نپٹا دو، اور میں اگر چاہوں تو کسی بھی فلسطینی کو کسی بھی وقت قتل کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہا، میں آئی ایم ٹیررائزنگ دیم، میں انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہوں، میں دہشت گرد ہوں۔ اور اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا اور اس کے بعد میں نے اسرائیلی آرمی سے استعفیٰ دیا۔ Palestinians have. I understood that I cannot touch a Jewish settler if he is attacking a Palestinian. The best I can do is call a local police department to come handle it, like I would do at home in Jerusalem. So these Jewish settlers that live in Hebron are living under the same rights that I live in Jerusalem, but the Palestinian next to them, next house over, next building over, sometimes next apartment over, lives under my rule, my military rule. And I can do whatever I want with him. I can take his home as a temporary base for a few hours to a few days to a few weeks. I can decide that I'm arresting the people of the house and tying them up to the fence of my base. If we will get an order to demolish their home or just lock their front door and don't let them out into the street their house is on, a street that only Jewish settlers can walk on and Palestinians cannot. So they have to walk through windows to yards into the other side, into the Kasbah of Hebron. اب سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کو حافظ سعید اور مسعود اظہر تو نظر آ جاتے ہیں کہ وہ کشمیر میں آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جائے۔ امریکہ ایک بار ناکامی کے بعد یونائٹڈ نیشن میں جب اس کی قرارداد پر اسے بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ دوبارہ عالمی فورمز پہ جا کے کشمیر کی جد و جہد آزادی کو دبوچنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سو کالڈ نام نہاد یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے، یہ اسرائیل کی دہشت گردی کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو تیزاب پھینک کے جلا دیا جاتا ہے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بم برسائے جاتے ہیں اور عمارتوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر کیوں خاموش ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اس پر کیوں خاموش ہے؟ کوئی مسلم ملک ہی اس پر واویلا کیوں نہیں مچاتا؟ بہت ہو جاتا ہے تو 50-60 ملکوں کا اجلاس بلا کے ان کو بدوائیں دے دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟